لفظ لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز میں واجب ہے. مطلب اس کا ایک لفظ اور حرف بھی آپ نے کھا لیا تو نماز نہیں ہوگی. اس طرح صبح اٹھو، نیت کرو، اب میں اپنا تعارف کراؤں گا میں کون ہوں، میں نے تجھے بنایا تجھے نہیں پتا. ذہن خالی کرو، نہ تو شیعہ ہے نہ تو سنی ہے. 5 منٹ کے لیے شیعہ سنی کی بحث کو ختم کر دو، 5 منٹ کے لیے مسلمان مسیحی کی بحث کو ختم کر دو، 5 منٹ کے لیے مسلم ہندو کی بحث کو ختم کر دو. تو دنیا میں پیدا ہوا، تیری عقل نے تجھے کہا کہ کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی. یہ چھوٹا بچہ ہے نا، اسے بولو بیٹا یہ ٹشو خود بخود بن گیا، کہہ کہ بابا گدھا کسی اور کو بنا. ٹشو بن گیا خود بخود، یہ ٹشو نہیں بن سکتا خود بخود. تو بچے کو بھی پتا ہے ایک چھوٹا سا ٹشو خود بخود بن نہیں سکتا، تو اتنا بڑا انسان خود بخود کیسے بن سکتا ہے. اب مجھے کس نے بنایا؟ یا تو کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے تجھے بنایا، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا. یا کوئی اور خدا آ کے بولے میں نے تجھے بنایا. یہ ہندوؤں نے بھی جتنی مورتیاں بنائی، کرشنا کی، سیتا کی اور پتہ نہیں کس کس کی، انہوں نے نہیں بولا ہم نے بنایا، انہوں نے ان کو بنا کے بولا انہوں نے ہمیں بنایا. ورنہ کوئی اور خدا ہوتا اپنے نبی بھیجتا نا، کوئی اور خدا ہوتا اپنے ولی بھیجتا نا. آج پوری دنیا میں نبی کس نے بھیجے؟ ایک نے نا. وہ یہودی ہیں، ان کے پاس موسیٰ آئے اس نے، عیسیٰ آئے اس نے، محمد آئے اس نے، ابراہیم آئے اس نے. آج تک کوئی اور خدا ہوتا تو کم از کم اپنا ایک نبی تو بھیجتا. پوری کائنات میں دیکھ دیجئے کوئی خدا نہیں، یعنی کوئی ایسا خدا ہے بھی نہیں جس نے بولا ہو کہ بھائی 4 نبی میرے ہیں، ہمارا والا خدا بولے 6 نبی میرے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. جتنے نبی آئے سب نے کہا ایک ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے. اب میں اٹھا، مجھے نہیں پتا میرا خدا کون ہے. اب اللہ نے میسج دیا سورہ حمد میں، یہ تیری زندگی کا روڈ میپ ہے کہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سمپل سا ترجمہ، شیعہ سنی دونوں کتابوں اٹھائیں، قرآن کا ترجمہ بالکل سمپل ترجمہ. شروع کرتا ہوں ترجمہ غلط کر رہے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے. بسم اللہ اگر ہوتا نا باللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ سے، اس میں ہے بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اسم خدا کی مدد سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. مطلب اسم خدا سے بندہ مدد مانگ سکتا ہے. یہ بھی ایک فلسفہ ہے نا، صرف اللہ سے مدد مانگو. لیکن اللہ شروع میں کہہ رہا ہے شروع کرتا ہوں اسم خدا کے مدد سے یا اسم خدا کے نام سے. مطلب جو جو اسم خدا ہے بندہ اس سے مدد مانگ سکتا ہے. کون خدا؟ اے خدا مجھے کیا پتا تو کون ہے؟ کہ میرا نام ہے اللہ. اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ پہچان میں کون ہوں. شروع کرو میرے نام سے جس کا نام ہے اللہ. اے خدا تو کیسا ہے؟ ذرا تعارف تو کرا. پتہ چل گیا آپ اللہ ہیں، لیکن آپ ہیں کیسے؟ کہا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. جو صفت خدا کو اپنی سب سے زیادہ پیاری ہے اسی صفت سے اپنا تعارف کروا رہا ہے. یہ نہیں کہا میں متکبر ہوں، کہا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. تو پہلا تصور جو خدا کا آتا ہے وہ رحمان اور رحیمیت کا. رحمان اور رحیم میں فرق ہے. 2 مرتبہ خدا نے ایک لفظ لایا، مادہ ایک ہی ہے رحمان رحیم کا. کیا مطلب رحمان اور رحیم؟ کہ ایک خدا کی رحمت ہے عام، ایک خدا کی رحمت ہے خاص. عام رحمت میں سب پہ اپنا کرم کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ میرے بادل برسیں تو کہوں بادلوں کو گلی والوں کے گھر میں برسنا، دشمن علی کے گھر میں نہ برسنا. ایسا نہیں ہے. ایسا بولوں کہ سنیوں کے گھر میں برسنا اور جو سنیوں کا مخالف ہے اس کے گھر میں نہ برسنا. ایسا بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں کہ بادلوں کو کہوں حسین کے گھر میں برسنا، یزید کے گھر میں نہ برسنا. نہیں، ایک میری رحمت عام ہے
اس زمین پہ گدھے سے لے کے گھوڑا، گھوڑے سے لے کے چونٹی، چونٹی سے لے کے انسان، جس کو میں نے پیدا کیا اس کے رزق کا بندوبست کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں یہ نہیں دیکھتا کافر ہے، بت پرست ہے، میں نے اسے جسم دیا، جسم کو بھوک دی، اب زمین سے اناج نکالنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان زمین میں دانا ڈالے تو 100 دانے بن کے نکلے اور ہندو ڈالے تو نہ نکلے، نہیں، کئی سب انسان الا مسعا، جو بھی محنت کرے گا سب کو دوں گا۔ ایک میری رحمت عام ہے سب کے لیے، دوسری میری رحمت خاص ہے، وہ ہر کسی کے لیے نہیں، اپنے خاص بندوں کے لیے ہے۔ مطلب شروع میں اللہ نے بتا دیا کہ میرے 2 رویے ہیں، ایک رویہ عام ہے، تجھے دوں گا دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ایک رویہ کیا ہے؟ خاص ہے۔ اگر تو عبد خاص بنتا ہے تو میری خاص رحمتیں تیرے اوپر آئیں گی، جیسے میں نے سلمان پہ رحمتیں بھیجی، ابو ذر پہ رحمتیں بھیجی، کربلا والوں پہ رحمتیں بھیجی، نبی کی جنہوں نے سچے دل سے مدد کی میں نے ان کے اوپر اپنی رحمتیں بھیجی۔ تو سمجھو میں اللہ ہوں، کون اللہ؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ٹھیک ہے خدا، اب تو رحمان ہے، رحیم ہے، کہ کیونکہ میں رحمان ہوں، کیونکہ میں رحیم ہوں، میرا شکریہ ادا کر، کیونکہ میں نے تجھے عدم سے وجود ملا ہے، تو نہ تھا، میں نے تجھے تھا بنایا۔ تجھے کون جانتا تھا؟ تیرا وجود ہی نہیں تھا، میں نے رحمانیت کی بیس پہ تجھے کیا کیا؟ خلق کیا۔ اب کیونکہ میں تیرا مالک ہوں، میں تیرا اللہ ہوں، بول الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کون اللہ؟ جو عالمین کا رب ہے۔ کہ اب جب درخت کو دیکھو نا تو درخت کی تعریف کرنے سے پہلے میری تعریف کرنا۔ اب جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو نا تو اپنے حسن کو بہوا کرنے سے پہلے میری خلق کرنے پہ بہوا کرنا۔ تو فرماتے بڑا نمک شناس ہے انسان کہ لوگوں کو دیکھتا ہے، پرندوں کو دیکھتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، قدرت کو دیکھتا ہے۔ یہ سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ کہتے کیا کہنا بادلوں کا، کیا کہنا درخت کا، کیا کہنا سمندروں کا، کیا کہنا اس گیلیکسی کے سسٹم کا۔ فرمایا عجیب بندہ ہے، جسے دیکھ رہا ہے اس کی تعریف تو کر رہا ہے پر بنانے والے کی تعریف نہیں کر رہا۔ تعریفیں کس کے لیے؟ جو عالمین کا رب ہے۔ رب مطلب جو عالمین کا مینیجر ہے۔ پوری کائنات کو مینیج کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ نظم کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں۔ تو یہاں میں سجا کے ایک نقطہ بیان کر دوں، فرمایا الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ کہ آج تک کوئی سا بندہ دیکھا جو کسی کے گھر میں کھانا کھانے جائے، سامنے مرغی ہو، بریانی ہو، کسٹر ہو، مرغی کو دیکھے کیا کہنا مرغی کا، کیا کہنا کسٹر کا، کیا کہنا اس روٹی کا۔ میزبان بیٹھا ہوا ہے، مرغی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، بنانے والے کی نہیں کر رہا، کسٹر کی تعریفیں کیے جا رہا ہے، بنانے والے کی نہیں کر رہا۔ بھائی مرغی تو مارکیٹ میں بھی تھی، لیکن اس مرغی کو بنانے کے بعد ذائقہ کس نے دیا؟ یہ مٹی پڑی ہے، تو مٹی سے انسان بنا۔ اتنی سائنس نے ترقی کی پر آج تک ایک انسان نہ بنا سکی، مکھی نہ بنا سکی، مچھر نہ بنا سکی۔ اسی مٹی سے ایک دانہ ڈالتے ہو 100 دانے بنا دیتا ہے۔ یہ عجب نہیں، مٹی بے ذائقہ، پانی بے ذائقہ، دانہ ڈالتے ہو کبھی لال کر کے نکالتا ہے، کبھی پیلا کر کے نکالتا ہے، کبھی میٹھا کر کے نکالتا ہے، کبھی کھٹا کر کے نکالتا ہے۔ یہ کون ہے جن چیزوں کو ذائقہ دے رہا ہے؟ سائنس بھی پریشان ہے، کیسے یہ ذائقے بنتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ کہ عجیب ہے، جو کھانے کی تعریف کرے کھانا بنانے والے کی تعریف نہیں کرتا۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان میں کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ درخت سے جب پتا گرتا ہے تو نیچے کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اوپر نہیں جاتا۔ سیب نیچے، پتا نیچے،
ہاں ساری چیزیں کہاں آتی ہیں؟ نیچے آتی ہیں۔ اب جو کم وزن والے پھل ہیں وہ درختوں پہ، جو زیادہ وزن والے پھل ہیں وہ زمینوں پہ۔ اب تصور کرو اگر تربوز درخت پہ ہوتا اور گرتا اور بندہ نیچے ہوتا، ہاں اسے اس نے زمین پہ رکھا، سیب کو اوپر رکھا، آم کو اوپر رکھا، یہ سارا نظم کس نے دیا؟ پروردگار عالم نے۔ تمہاری ہر شے نظم کے مطابق ہے، یہ کانوں کی کروٹیں نظم کے مطابق، یہ چہرے کی سلوٹیں نظم کے مطابق، یہ تیرے دانت نظم کے مطابق، کیا تو نے نظم دیا؟ یا شکم میں مادر میں کوئی اور تھا جو اپنی ربوبیت کو ظاہر کر رہا تھا؟ اتنا نظم۔ آج سائنس کہتی ہے اگر یہ کانوں میں کروٹیں نہ ہو نا، آپ کو آواز کہاں سے آ رہی ہے پتہ نہ چلے۔ اب ایک لاؤڈ یہاں ایک آپ کے کان سمجھتے ہیں نا کہاں سے آواز آ رہی ہے، رائٹ سے آ رہی ہے، لیفٹ سے آ رہی ہے، لیکن جن بیچارے لوگوں کے کان سیدھے ہوتے ہیں نا، فلیٹ، کچھ بچے بیچارے ہوتے ہیں فلیٹ کان ہوتے ہیں، ان کو آواز تو آتی ہے پتہ نہیں لگتا کہاں سے آ رہی ہے، آگے سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے۔ اور کئی لاکھوں ایسے انسان کے وجود میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں۔ کبھی سوچا تم لقمہ کھاتے ہو، کھانا کھاتے ہو، لقمہ نیچے جاتا ہے، کبھی ٹرائی کرنا الٹے ہو کے کھانا کھانا، یعنی ٹانگیں اوپر سر نیچے، پھر بھی کھاؤ گے نا لقمہ نیچے ہی جائے گا، ایسا نہیں لقمہ اوپر آئے۔ جس طرح زمین میں گریویٹی ہے، خدا نے تیرے معدے میں بھی گریویٹی رکھی ہے، منہ سے جو چیز جاتی ہے وہ معدہ اس کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ کھچاؤ کس نے دیا؟ الحمد، تمام تعریفیں اس خدا کی جو رب ہے، جو مینیجر ہے، اس کائنات کو مینیج کرنے والا اور عالمین کو مینیج کرنے والا۔ یہ نہیں کہ صرف تیری دنیا کو چلا رہا ہے، پورے عوالم جتنے بھی کائنات میں ہیں ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ انفارمیشن دے رہا ہے تجھے کہ سمجھ تیرا خدا کون ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر کہا رب ہے، رب کا مطلب مینیجر ہے، کیونکہ رب ہے اس کا شکریہ ادا کر، اس کی تعریف کر، کوئی اور لائق تعریف نہیں، لائق تعریف خدا ہے۔ اپنے حسن کو دیکھ کے ناز نہ کرنا، اپنے مال کو دیکھ کے ناز نہ کرنا۔ اگر میں ہاتھ نہ دیتا تو کیسے کماتا، اگر میں دماغ نہ دیتا تو کیسے سوچتا۔ کل یہ نہ بولنا مجھے کہ خدا مال میں نے کمایا تجھے کیوں دوں، تجھے دماغ کس نے دیا تھا، تجھے طاقت کس نے دی، تجھے ہاتھ کس نے دیے، تجھے کھانا کس نے دیا، تجھے پانی کس نے دیا۔ اگر میں چاہتا 1 منٹ کا کام ہے تیرے حافظے کو مٹا دیتا، تجھے یاد بھی نہ رہتا تو بیٹا کس کا ہے، تیری اولاد کون ہے، تیرے بینک میں پیسے کتنے ہیں۔ لمحہ لمحہ تجھے زندگی دے رہا ہوں، حیات دے رہا ہوں، اور کنجوسی میرے سامنے میرے لیے کنجوس بنتا ہے۔ جس نے سب کچھ تجھے عطا کیا، لینے پہ آؤں تو دیر نہیں لگاتا۔ تعریف کر اس خدا کی جو رب ہے عالمین کا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دہرا رہا ہے الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، سب کچھ میں کر رہا ہوں، اور جو کچھ کر رہا ہوں اس کا جو بیس ہے وہ رحمان و رحیم ہونا ہے۔ اگر میں رحمان و رحیم نہ ہوتا میں رب نہ ہوتا، اگر میں رحمان و رحیم نہ ہوتا میں خالق نہ ہوتا۔ پھر امام فرماتے ہیں دیکھ 9 مہینہ ماں بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، بچہ ماں کو کچھ نہیں دیتا صرف لیتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی ماں کو کچھ نہیں دیتا، ماں کے سینے سے دودھ لیتا ہے۔ کہ کبھی سوچا، امام فرماتے ہیں یہ ماں اس بچے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے جو اسے تکلیف دے رہا ہے، پیدا ہوتے تکلیف، 9 مہینے تکلیف، آتا ہے گندگی کیچڑ میل نہلانا دھلانا، تکلیف ہی تکلیف دیتا ہے ماں کو، پھر بھی مرتی ہے اس بچے کے لیے۔ کہ خدا اگر اپنی رحمانیت اس کے دل میں نہ ڈالتا کوئی ماں بچے کو نہ پالتی۔ اب کہا 40 ماؤں سے زیادہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے تیرے جسم کو پیدا کیا، میں نے تیرے وجود کو پیدا کیا، نفخت من روحی۔ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے خدا ہم سمجھ گئے تو خالق ہے، تو رب ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرا نام اللہ ہے۔ اب بتا تو صحیح میں کیا کروں، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں دنیا میں کیوں آیا، کیا کرنے آیا؟ کہ تیری 2 ڈیوٹیز ہیں، بول، ہمیں سکھا، اب تو بول، ایاک نعبد،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ میں رب، میں رحمان، میں رحیم، میں اللہ، میں نے تجھے پیدا کیا، لہذا عبادت کس کی؟ بول ایاک نعبد، اے خدا ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ بندگی تیری، عبادت تیری، سجدے تیرے، رکوع تیرے، نمازیں تیری، سب کچھ تیرا، کہ خبردار کسی بت کو سجدہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرا رب نہیں، میں تیرا رب ہوں۔ خبردار کسی اور کو سجدہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرا اللہ نہیں، میں تیرا اللہ ہوں۔ دوسرا جملہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عربی میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تیری عبادت کرتے ہیں یا عبادت تیری کرتے ہیں، لیکن جب آتا ہے نا ایاک نعبد، اسے حصر بولتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بریکٹ لگا دینا کسی چیز کو نا، تیری ہی مطلب کسی اور کی نہیں، بس تیری ہی عبادت۔ اردو میں اگر بولا جائے نا یہ بہترین جملہ ہوگا کہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت کو پڑھ کے وہابی 4 فٹ اوپر چلا جاتا ہے، اور بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، فوراً اٹیک کرتے ہیں شیعوں کو، شیعہ علی سے مدد مانگتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بس مجھ ہی سے مدد مانگو، یا بس ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہ شیعہ دیکھو علی سے مدد مانگتے ہیں، بچے کو بولا بس یہ مشرک ہو گئے، مارو ان کو۔ قرآن سمجھنا ہے تو اس میں غور کرنا ہے۔ کئی نوجوانوں نے کہا میں نے بہت اچھا نوجوان ہے محمد علی مرزا صاحب، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کئی بار وہ شیعوں پر بھی بات بول دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، بولنے دو، اس وقت اس کا مقابلہ ہم سے نہیں ہے، وہابیوں سے ہے، اور میں شیعوں کو بولتا ہوں اس بیچارے کو زیادہ ڈسٹرب بھی نہ کرو، کتنے محاذوں پہ بندہ لڑے گا، آپ کو جواب دے گا، ان کو جواب دے گا، فی الحال وہاں لگا ہوا اسے لگے رہنے دیجئے، فرصت میں ہم بھی کبھی کبھی ان کو جواب میں نے دیا تھا کراچی میں، بہت ناراض ہو گئے اور غصے میں انہوں نے میرا رپلائی بھی دیا، تو وہاں پہ میں نے جملہ کا میں نے کہا کہ سورہ حمد سمجھنی ہے، اگر جواب سورہ حمد میں نہیں ہے تو ہم پھر کسی اور سورت پہ جا کے جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، مولوی عارف کاظمی نے کہا ہے کہ بس سورہ حمد کوئی قرآن کی دوسری آیت نہیں سننی، لہٰذا دوسری آیتوں کے وہ منکر ہو گئے، تو جو دوسرے قرآن کو روانے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہم نے یہ نہیں بولا، ہم نے کہا اگر سورہ حمد میں خدا جواب نہیں دے رہا تو پھر ہمارا بھی عقیدہ تفسیر المیزان کی کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو کیا کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، لیکن وہ تب جب یہاں پہ جواب موجود نہ ہو۔ ریپیٹڈلی جس سورت کو ڈیلی پڑھنا ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور حمد میں ہی جواب ہونا چاہیے، کیونکہ ریپیٹڈلی میں پڑھ رہا ہوں۔ اب تشریح تبیین دوسری آیتوں میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ تب جب یہاں مجھے جواب نہ ملے۔ اللہ ایڈریس بتا رہا ہے، میں اچانک کسی اور صفحے پہ جا کے ایڈریس ڈھونڈوں، جب یہاں ایڈریس کمپلیٹ نہ ہو تو پھر مجھے کہیں اور جانا چاہیے۔ میں نے ایک سمپل سے سوال کیا، اکثر نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں مولانا یہ وہاں بھی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایاک نستعین، اے خدا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کہا پھر مولانا ہم یاد ہی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، پھر یہ شرک نہیں ہے؟ کیونکہ خدا نے کیا بولا کہ بولو، ہمیں بول رہا ہے نا کہ بولو ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا سمپل سی بات ہے، اعتراض آپ کا لاجیکل ہے، ویلڈ ہے، لیکن ہمارا بھی چھوٹا سوال ہے۔ اللہ نے کہا کہ بولو میں مطلب ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے کہا چھوٹا سا سوال مفتی سے کر لو، کس چیز میں؟ ایک سوال ہے، اب کئی لوگ اس پہ غصہ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے کس چیز میں؟ پھر میں نے سادہ مثالیں جو اس پہ اور غصہ ہو گئے۔ میں نے کہا ایک سوال ہے نا، میں آپ کو بولتا ہوں بچے یہاں بیٹھو، کوئی بھی کام ہو کسی کو نہ بولنا، مجھے بولنا، تو بچہ بولے گا کہ مولانا ہر کام، ہاں بھائی ہر کام، مولانا مجھے واش روم جانا ہو، سسو آئے، آپ کو بولو، یا آپ کا سیکرٹری بیٹھا ہے اسے بولو۔ میں بولوں گا نہیں یہ مجھے نہیں بولنا، مجمع ڈسٹرب ہوگا، یہ سائڈ والے کو بول دینا۔ کوئی اہم کام ہو تو
سیدھی بات ہے نا. اب اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ میں یا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، کس چیز میں خدا ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں نا؟ کس چیز میں؟ ویسے تو ہر شے میں خدا مدد کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اسباب کے ذریعے کرتا ہے، لیکن ہم آج اس بحث میں نہیں جا رہے. اللہ نے ایک سمپل سا جملہ کہا کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں؟ اگر یہ بولے ہر چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر میں نے سمپل سی بات کی، میں نے کہا پھر بچے کو ماں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر شاگرد کو ٹیچر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر مریض کو ڈاکٹر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، پھر رزق کی تلاش کے لیے ہمیں کسی اور سے مدد. یہ باتیں انلوجیکل آپ کو لگیں گی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کس چیز میں بھائی اللہ سے مدد مانگنی ہے، یہ بھی تو اللہ تعین کرے نا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میرا جسم بھی چل رہا ہے تو اس کی مدد سے چل رہا ہے، لیکن یہاں مانگنے کی بات ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے. کس چیز میں؟ یہ جو تم نے فلسفے نکالے کہ زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مردہ سے نہیں مانگ سکتے، اس سے مانگ سکتے ہیں، اس سے نہیں مانگ سکتے، وہ تو اپنے خیالات کہاں سے بیان کر رہا ہے؟ خدا نے تو یہ چیزیں نہیں بولی، زندہ اور مردہ کی بحثی اللہ نے تو نہیں کی، یہ تو بحث. مختصر کروں، وقت بہت ہو چکا ہے. خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ تو فرمایا پچھلے جملے پہ غور کرو. پچھلا جملہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس چیز میں؟ کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بات عبادت کی چل رہی ہے. پچھلا جملہ اگلا جملہ پچھلے جملے کی تشریح کے لیے آتا ہے. اے خدا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ خالق تو، مالک تو، بندگی تیری. اب یہ بندگی میں نے کیسے کرنی ہے مجھے کون بتائے گا؟ تو بتائے گا نا. مجھے بت تو نہیں سکھائے گا، مجھے پنڈت تو نہیں بتائے گا، مجھے محلے کا مچھلی بیچنے والا تو نہیں بتائے گا. تیری عبادت کیسے کرنی ہے نہ میں اپنے ذہن سے تیری عبادت کروں گا، اس میں مدد کون کرے گا؟ تو کرے گا. اے خدا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا میں تیری عبادت کرتا ہوں اور اس عبادت میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اب مدد تو کر، کیونکہ مدد میں نے کس سے لینی ہے؟ اللہ سے لینی ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں. اب بتا میں کس طرح تیری عبادت کروں؟ تو کہا بول اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے ہدایت دے. کس پر؟ صراط مستقیم پر. یہ اللہ کی مدد ہے جو خدا کر رہا ہے. یہ روٹ اور راستہ کون بتا رہا ہے؟ پروردگار عالم بتا رہا ہے. اے خدا مجھے ہدایت دے صراط مستقیم پر. پھر سوال پیدا ہوا، اے خدا صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ حیدرآباد کراچی کا روڈ ہے، میرپور خاص ٹنڈولا یار کا روڈ ہے. یہ ہے کیا صراط مستقیم؟ یہ بھی تو بتا. کہ میں خود بتاتا جاؤں گا، تو بس غور کرتا جا. میں تیری مدد کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. مجھے کس پہ چلا؟ صراط مستقیم پہ چلا. کون سی صراط؟ صراط الذین انعمت علیہم. میں تجھے روڈ میپ دوں گا، میں تجھے معیار دوں گا، میں تجھے وہ شخصیتیں دوں گا جس کو دیکھ کر تو چلے، جس کو دیکھ کر اپنے راستے کا پتہ چلا ہے. بھئی ایک آدمی چلتا ہے، لوگوں کے قدموں کو دیکھ کے راستوں کا پتہ چلتا ہے نا. کہا راستے پر چل تو سیدھا ہے. کیسا راستہ؟ یہاں لاکھوں راستے ہیں،
یا ہندوؤں کا راستہ یا مسیحیوں کا راستہ؟ مسلمانوں میں جاؤ تو 73 فرقوں کا راستہ. اب بتا دو صحیح میں کس راستے پر چلوں؟ ہر مفتی اپنے راستے کو صراط مستقیم بولے، ہر مولوی اپنے راستے کو صراط مستقیم بولے، ہر بندہ بولے کہ میں صراط مستقیم پہ. تو بتا دو صحیح صراط مستقیم کیا ہے؟ کہنا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. میں نے نعمتوں کو نازل کیا. ایک بھابی نے بولا کہ عارف کاظمی نے توہین صحابہ کی ہے. میں نے کہا کسی کا میں نے نام تو نہیں لیا، تو اپنے اوپر کیوں لیتا ہے؟ میں نے سمپل سا قرآن کا ترجمہ کیا. قرآن کے ترجمے بھی توہین ہے تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا. صراط الذین، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو کیا کیا؟ نازل کیا. یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا. آپ بولو گے نعمتیں اہل بیت پر، آپ کا دشمن بولے گا نعمتیں میرے ابا پر، وہ بولے گا نعمتیں میرے بزرگوں پر، وہ بولے گا نعمتیں میرے بزرگوں پر. پھر الجھن ہو گئی نا، کن پر تیری نعمتیں؟ میں نے کہا اگر ایاک نستعین کا جرنل ترجمہ کرو گے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب تک یہ جواب نہ ہو کہ کس شے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، جواب ہونا چاہیے عبادت میں. یہاں پر بھی انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کون ہے وہ جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ اچھا یہ بتاؤ، دنیا میں کوئی ایسی جاندار چیز ہے جو یہ بولے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمت نہیں؟ مچھر پر بھی اللہ کی نعمت، مکھی پر بھی اللہ کی نعمت، گدھے پر بھی اللہ کی نعمت، مسلمان پر بھی اللہ کی نعمت، شہید پر بھی اللہ کی نعمت، مومن پر بھی اللہ کی نعمت، صحابی پر بھی اللہ کی نعمت، اہل بیت پر بھی اللہ کی نعمت، نبی پر بھی اللہ کی نعمت. اب تو بتا میں کس کے راستے پہ چلوں؟ فوراً میں نے کہا یہاں میں نے کہا مفتی کو پکڑ لو، دوسری آیت میں جانے نہیں. اس کو غصہ آ گیا، ہم دوسری آیت میں کیوں نہ جائیں؟ یہ مولوی قرآن کا مخالف ہے، میں قرآن کا مخالف نہیں. میں کہتا ہوں جواب خدا سورہ حمد میں نہ دے، جواب اس کا کلیئر نہ ہو تو اس کی تفسیر کے لیے دوسری آیت میں جاؤ. جب جواب خدا سورہ حمد میں دے رہا ہے تو کہیں اور کیوں جا رہے ہو؟ تو فوراً قرآن کی دوسری آیت پڑھتے ہیں. کن پر اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا؟ صالحین پر، شہداء پر، صدیقین پر. پھر بولتے ہیں صدیقین میں صدیق کون ہے، صالحین میں صالح کون ہے، شہداء میں شہید کون ہے، پھر اپنے نام فٹ کرتے جاتے ہیں. کہا ان پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. سادہ سا مسلمان کتاب ان پہ بھائی سورہ حمد میں جواب موجود ہے. دن میں کئی مرتبہ سورہ حمد کو پڑھنا واجب ہے. جواب خدا یہی دے رہا ہے. جس طرح بولا صراط، کون سی صراط؟ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. جس طرح کہا مدد، کون سی مدد؟ کہ عبادت میں میری مدد کرو. اے خدا جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی وہ تو کروڑوں ہیں، وہ تو ملینز ہیں. میں جس بھی انسان کو دیکھتا ہوں اس پر تیری نعمت ہے. میں جس بھی حیوان کو دیکھتا ہوں اس پہ تیری نعمت ہے. وہ شہید ہو، وہ ولی ہو، وہ امام ہو، وہ نبی ہو، سب پر تیری نعمت ہے. بتا تو صحیح وہ کون ہیں جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی؟ اور کتنے؟ کیا میں 1000 لوگوں کے راستے پہ تو نہیں چل سکتا نا. بقول اہل سنت کے سابقا نجوم ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے جاؤ ہدایت پا گئے. اب نعمت بقول ان کے علی پر بھی ہے، نعمت امیر شام پر بھی ہے. اب میں کس کے راستے پہ چلوں؟ کچھ علی کے راستے پر تھے، کچھ امیر شام کے راستے پر تھے. صراط تو ایک ہی ہے، راستہ تو سیدھا ہے. یہ وہ راستہ نہیں جس میں لنک روڈ نکلے، ایک بندہ ادھر چلا جائے ایک بندہ ادھر چلا جائے. کہا یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں اعوجاج نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کنفیوژن نہیں ہے کہ بندہ پریشان ہو جائے، ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے تو مولوی تجھے کنفیوز کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. خدایا ہزاروں تیری نعمتیں والے ہیں، لیکن بتا تو صحیح کن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ وہ کون ہیں جن کے راستے پہ مجھے چلنا
ہے جن کے قدموں کو دیکھ کر مجھے اپنے قدموں کو رکھنا ہے، کہ ان کی دو صفات بتا دیتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ میں کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ صلی علی محمد، یہ حدیث نہیں، قرآن ہے۔ صراط الذین، اللہ اگر تشریح نہ دیتا سورہ ہم کو وہیں پہ ختم کر دیتا، وہ آگے جملہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک ایک لفظ جب خدا بیان کرتا ہے تو مسلمان کے لیے باعث ہدایت بھی ہے اور زندگی کے لیے روڈ میپ بھی ہے، اور اللہ نے رول ماڈل بھی بتا دیے کہ انعمت علیہم، یہ کون ہے انعمت علیہم؟ غیر جدا کر رہا ہے، تفکیک کر رہا ہے، تخصیص لگا رہا ہے، ہر نعمت والا نہیں۔ ہاں میں نے سب پہ اپنی نعمتوں کو نازل کیا، لیکن کون سے نعمت والے جن کو دیکھ کر تم نے اپنی زندگی کے راستے کو طے کرنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ وہ نعمت والے ہیں جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب جاؤ قرآن کی دوسری آیتوں میں اور دیکھو خدا کن پہ غضبناک ہوتا ہے۔ وہ جھوٹوں پہ غضبناک ہوتا ہے، وہ شراب پینے والوں پہ غضبناک ہوتا ہے، وہ بت پرستی پہ غضبناک ہوتا ہے، وہ شرک کرنے والوں پہ غضبناک ہوتا ہے۔ ہاں ہم نے مان لیا 40 سال کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام لایا، لیکن 40 سال تک تو وہ غضبناک تھا۔ 40 سال تک یہ کوئی تھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اللہ نے بشارتیں دے دی، جنتی بن گئے سارے۔ بات جنت کی نہیں چل رہی، ہم نے مان لیا سارے جنتی، قاتل مقتول دونوں جنتی۔ آپ کی بات کو ہم نے تسلیم کیا، ابھی بحث وہ چل ہی نہیں رہی، چھوڑ دو مشاجرات صحابہ کو، سارے جنتی ہیں، سارے رضی اللہ عنہ علیہم ہیں۔ لیکن انعمت علیہم کون ہے یہاں پہ؟ جن کو دیکھ کے میں نے چلنا ہے۔ فضول بحثوں میں نہ پڑو، اس نے جنگ لڑی، اس نے یہ کیا، بھائی چھوڑ دو ان بحثوں کو، سارے جنتی ہیں، ہم نے تجھے خوش کر دیا۔ لیکن ذرا قرآن کی آیت میں تو آ، چلنا تو تجھے اس کے راستے پر ہے جس کا خدا نے بتا دیا ہے، غیر المغضوب۔ یہ کون ہے جن پہ غیر کبھی بھی خدا غضبناک نہیں ہوا؟ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کی نافرمانی کی ہو، خدا ایک لمحے کے لیے بھی غضبناک رہا ہو، وہ اس میں روڈ میپ میں شامل نہیں ہوتا۔ اور خدا نے 2 مہریں لگا دی کہ شاید کوئی کہاں سے بچا کچا کے کسی کو لے کر آ جائے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم، یا انعمت علیہم وہ ہے جو کبھی بھی اللہ ان پر غضبناک نہیں رہا۔ اگلی مہر اللہ نے ایسی لگا دی کہ بس اہل بیت کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ وہ ہیں جو میں جن پر کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور یہ وہ ہیں جو کبھی بھی گمراہ نہیں رہے۔ اب روزانہ الحمد پڑھے پر اہل بیت کے راستے پہ نہ چلے۔ اب آؤ قرآن خود تشریح کرتا ہے نا۔ اب چلتے ہیں دوسری صورتوں میں کہ کون ہے جو گمراہ رہے اور کون ہے جن پہ خدا غضبناک رہتا ہے۔ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عصمت آ گئی، یہ وہ ہیں جو کبھی رجس کے قریب نہیں جاتے، مطلب یہ کبھی بھی اللہ کو غضبناک نہیں کرتے۔ پھر آؤ آئے مباہلہ میں کہ جن کو دیکھ کر مسیحی یہودی بھاگ جائیں، جو نفس نبی قرار پائیں، جو وجود نبی قرار پائیں، یہ وہی ہیں جو کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ تاریخ اسلام تمہارے سامنے ہے، آنکھیں کھول کے پڑھو گے تو ہدایت ملے گی۔
قرآن کو تعصب کے باہر پڑھو گے تو در اہل بیت تجھے فوراً مل جائے گا. ہاں ہم نے اس قرآن کی تفسیر کے مطابق دامن اہل بیت کو پکڑا، کیونکہ نہ قرآن کسی کو گمراہ کرتا ہے نہ اہل بیت کسی کو گمراہ کرتا ہے. یہ دو وہ چیزیں ہیں فرمایا اگر تھام کے رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا. بار بار گمراہی کی باتیں رسول کیوں کر رہے ہیں؟ عربی میں جہاں جہاں لام نون آ جائے نفی ابد ہے. کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے دو چیزوں کو پکڑ لیا، ایک دامن قرآن، دوسرا دامن عطرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر رہا ہوں. وعجل فرجهم